نعرہ سلوات۔ آئیے
غریبا کے اندھیرے میں لازمی رو رو کے سکینہ نے کہا آئیے بابا مقتل سے سکینہ نے کہا۔ مظاہر اکرمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، ایک آواز بلند نعرہ سلوات۔ کہ جس سے دشمن شبیر ڈرتا رہتا ہے، ہماری آگ کا آنسو وسائے موسیٰ ہے کہ جس سے دشمن شبیر ڈرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قطعہ اور پیش کرنا ہے، سمجھ کرنا ہے۔ آئی نئے جمال امامت بنے رہے، آئی نئے جمال امامت بنے رہے، عباس شاہدی کی ضرورت بنے رہے، عباس شاہدی کی ضرورت بنے رہے، خیمے میں صبر و شکر کے سجدے کیا کیے، میدان میں گئے تو قیامت بنے رہے، میدان میں گئے تو قیامت بنے رہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا 3 شعر۔ یہ ابتلاؤں میں حیرت کی بات ملتی ہے، یہ ابتلاؤں میں حیرت کی بات ملتی ہے کہ سرفروشوں کو دوہری حیات ملتی ہے، کہ سرفروشوں کو دوہری حیات ملتی ہے، عجائبات خدا میں جو دیکھا ہے سب نے، عجیب ہے در صفدر کی ذات ملتی ہے، عجیب ہے در صفدر کی ذات ملتی ہے، یہ حر سے پوچھ بدلتی ہے کس طرح تقدیر، یہ حر سے پوچھ بدلتی ہے کس طرح تقدیر، کہ فیصلے کو فقط ایک رات ملتی ہے، کہ فیصلے کو فقط ایک رات ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند اشعار سلام کے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ جوہر کرب و بلا کی انجمن ہے کامیاب، جوہر کرب و بلا کی انجمن ہے کامیاب، مہر ذکر شاہ تیری ہر کرن ہے کامیاب، غور سے دیکھو تبسم کی کرن ہے کامیاب، بے زباں کی مسکراہٹ سے سخن ہے کامیاب، بے زباں کی مسکراہٹ سے سخن ہے کامیاب،
اے حبیب ابن مظاہر نصرت شبیر میں، اے حبیب ابن سلوات پڑھیں آپ اللہ، اے حبیب ابن مظاہر نصرت شبیر میں، دوستی کہتی ہے تیرا باک پن ہے کامیاب، دوستی کہتی ہے تیرا باک پن ہے کامیاب، فاطمہ زہرا کے گلشن کے تبسم کی قسم، فاطمہ زہرا کے گلشن کے تبسم کی قسم، جس میں ذکر کربلا ہے وہ چمن ہے کامیاب، جس میں ذکر کربلا ہے وہ چمن ہے کامیاب، پرچم عباس کے سائے میں آ کر دیکھیے، پرچم دو تین شعر کی زحمت، پرچم عباس کے سائے میں آ کر دیکھیے، ماتم شہ کرنے والا ہر بدن ہے کامیاب، ماتم شہ کرنے والا ہر بدن ہے کامیاب، رکھتا ہے آغوش میں درگاہ عباس جری، رکھتا ہے آغوش میں درگاہ عباس جری، اس لیے یہ لکھنؤ میرا وطن ہے کامیاب، اس لیے یہ لکھنؤ میرا وطن ہے کامیاب، راہ میں زنجیر کی جھنکار کا اعلان ہے، برسر دربار پابند رسن ہے کامیاب، برسر دربار پابند رسن ہے کامیاب، اپنے کو ضم کر لیا صدیوں نے تو پائی حیات، اپنے کو ضم کر لیا صدیوں نے تو پائی حیات، اس قدر ہجری میں یہ 61 کا سن ہے کامیاب، اس قدر ہجری میں یہ 61 کا اس قدر ہجری میں یہ 61 کا سن ہے کامیاب، آتی ہے یہ بھی آخری شعر، آتی ہے یہ بھی سلیماں کی انگوٹھی سے صدا، شاہ پر رویا ہے تو در عدن ہے کامیاب، شاہ پر رویا ہے تو در عدن ہے کامیاب، دیکھ کر منبر پزاہد کو یہ کہتا ہے سخن، شاعر آل محمد تیرا فن ہے کامیاب، بھیا جاؤ خطا پڑھ لو بار نعرہ سلوات۔ اے سکینہ گھر چلو لو، رو کے کہتی تھی یہ مادر، اے سکینہ گھر چلو، چین آئے مجھ کو کیوں کر، اے سکینہ گھر چلو، مانگ بھی اجڑی ہے میری، گود بھی خالی ہوئی، کربلا میں یوں لوٹا گھر، اے سکینہ گھر چلو، وہ اندھیری قبر اور وہ
کھانا شام کا، نیند آئی تم کو کیوں کر اے سکینہ گھر چلو، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا مادر نے رو کر اے سکینہ گھر چلو۔ آغوش العہد میں جب کہ سونا ہوگا، آغوش العہد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا، نیز ہم ہوں گے قبر کا کون ہوگا۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ہم کو لگا دیں۔ دیکھ لیجئے سیٹ ہو تو نہیں پھر نیچے ہی آنا۔ میں نے کہا آپ کیمرہ دیکھ لی نہیں، نیچے آ جاؤ۔ یہاں رکھیے اس پر۔ اور اس کو پیچھے کیجئے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ سیما زیدی بنت ظفر حسن زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب.
لہذا اب آخری منزل پر ہیں. آج 6 ربیع الاول ہو گئی ہے. کل اور پرسوں 2 دن اور ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سال کی عزاداری کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کو ہماری آخری عزاداری قرار نہ دے انشاءاللہ. رسماً کوئی روایت یا حدیث یا آیت پڑھی جاتی ہے، وہ میں نے پڑھ دی. ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات اس سے بھی واقف ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ممکن ہے یہ فقرہ دعائیہ فقرہ ہو، تو اب ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے. تو گویا 2 نسخے پیغمبر اکرم نے اس حدیث مبارک میں دے دیے ہیں. محبوب خدا بننا ہے محب حسین ہو جاؤ، معشوق الہی بننا ہے عاشق حسین ہو جاؤ. ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ایام واپسی کے ایام ہیں، اس پر آج گفتگو کرنی. میں نے کہا رسماً حدیث پڑھی جاتی ہے، وہ میں نے پڑھ دی. جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ سوال اس بات کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور اصحاب کو حضرت نے اکٹھا کیا. خود جو ان سے فرماتے ہیں وہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے. ون پر بھی میں نے باقاعدہ کتاب کے ساتھ حوالے کے ساتھ اس سال بھی بیان کیا، غالباً شاید پچھلے سال بھی رہی، کہ امام نے اصحاب باوفا کو اپنے اکٹھا کیا شب عاشور اور فرمایا دیکھو ان کو کسی سے مطلب نہیں ہے، ان کو صرف مجھ سے مطلب ہے. یہ مجھ کو قتل کر دیں گے، مجھ کو شہید کر دیں گے، ان سے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تم جا سکتے ہو، تم چلے جاؤ، ہے نا. اور اس میں پھر جوابات ہیں. اولاد عقیل نے کیا کہا، زہیر نے کیا کہا، اور لوگوں نے کیا کہا. ہماری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یعنی امام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کو ہمارے علاوہ کسی سے مطلب نہیں ہے، جبھی تو کہہ رہے ہیں تم لوگ چلے جاؤ. تو جن کو آپ جو مرد ہیں کربلا تک آ گئے ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا. اور عورتوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں جبکہ لوگوں نے منع بھی کیا، لوگوں نے روکا بھی. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ صلوات بر محمد. یہ گفتگو کرنی ہے. جبکہ اس سے پہلے ایک بات پر اور گفتگو ہو جائے، پھر آتی ہے بات. ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں. لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس بولیے دین نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا انسان کا دین بڑھتا جائے گا اتنی ہی غیرت بڑھتی جائے گی. جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی ہی غیرت بھی انسان کی قوی ہوگی. یہ بات تو طے ہے نا اس روایت کے اعتبار سے. امام سے زیادہ اپنے زمانے میں کون صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ اپنے دور میں امام وقت کل ایمان ہے، عین ایمان ہے، مجسمہ ایمان ہے. اس سے بڑا ایمان کسی کے پاس نہیں ہے. اب اگر امام سے زیادہ کوئی کائنات میں مومن نہیں ہے اس دور میں تو امام سے زیادہ غیرت بھی کسی کے پاس. اب اپنے زمانے میں امام حسین سے زیادہ غیرت کسی کے پاس ہوگی؟ صلوات بر محمد. خوب توجہ کریے.
آیا دنیا میں کوئی امام حسین سے زیادہ غیرت دار ہو سکتا ہے؟ جواب ممکن نہیں ہے۔ اور اس غیرت کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ روز عاشور حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ جب ذوالجناح سے گر پڑے تو کچھ دیر تک جو روایات کہتی ہیں، رک جائیے ایک روایت آپ کو نقل کر دوں، حضرت کی ہیبت کا عالم، یزیدی فوجی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ امام حسین کے متعلق یزیدی سپاہی کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا ہے کہ ایک بھری دوپہر میں بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعزاء، اصحاب، انصار سب، اور اس میں ایک ایک واقعہ ایسا ہے، آپ علی اکبر کو لے لیجئے، آپ حضرت عباس کو لے لیجئے، آپ جناب قاسم، ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ عام آدمی کے لیے ایک واقعہ اس کے بے ہوش ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے ہارٹ فیل کے لیے کافی ہے۔ چہ جائے کہ ایک بھری دوپہر میں اتنا سارا واقعہ ہو گیا ہو اور وہ خود بھوکے اور پیاسے ہے نا۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ اس کے باوجود جب امام نے، ایسا انسان، انصاف سے بتائیے، اتنی جو ہے مشقتیں اٹھانے کے بعد جنگ کے قابل ہوں گے امام؟ تلوار اٹھانے کے قابل ہوں گے امام؟ آج ہمارے زمانے میں ایک کسی کا بیٹا مر جائے 8 آدمی اس کو پکڑ کے جو ہے وہ لے آتے ہیں سمجھانے، جس کا پورا بھرا گھر ایک دوپہر میں چلا گیا ہو، وہ جنگ کرنے کے لائق ہے۔ لیکن یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جس وقت امام میدان میں آئے ہیں اور حضرت نے تلوار نکالی ہے تو یہی یزیدی فوجی جو سیر و سیراب تھے، بھاگتے تھے، امام سے پناہ طلب کرتے تھے، اور مولا فرماتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ یہ وہ چیز تھی کہ اب امام کی ایسی ہیبت تھی اس یزیدی فوج میں۔ اب میں آپ کو جو سمجھانے جا رہا ہوں کہ جب حضرت ذوالجناح سے گر پڑے تو تاریخ کا جو بیان ہے کہ کچھ دیر تک گھوڑے سے گرنے کے بعد حضرت سید الشہداء کی کیفیت یہ تھی زمین پر آنے کے بعد کہ یہ یزیدی فوجی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کیفیت تھی۔ لیکن ہیبت کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود کسی سپاہی میں، یزیدی فوجی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام کے قریب چلا جائے۔ ہیبت کا حال یہ ہے، میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا۔ اب جب یہ کیفیت آدمی بڑھتا تھا سر جدا کر اور دہشت سے پیچھے، یہ امام کی دہشت کا عالم تھا، ہیبت کا عالم تھا۔ ایک یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں، آپ توجہ کیجیے، میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں اب ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، کیا فضائل اور کیا مصائب۔ اس نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ آیا، حضرت کے جسم سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوا، رخ کرتا ہے خیمے کی طرف اور وہیں سے چلاتا ہے اے تم لوگ کہاں، خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس نے اس طرح کی آواز جو لگائی تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام اس کیفیت کے باوجود حضرت کوہنیوں سے ٹیک کے امام سلام اللہ علیہ اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہے، عورتوں نے کیا بگاڑا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ ہے امام سلام اللہ علیہ کی غیرت کا عالم۔ ہو گئی بات، اس کو یہی چھوڑیے، ابھی واپس آتا ہوں 10 منٹ کے بعد۔ کیا حضرت زینب علیہ الصلاۃ والسلام کی غیرت امام حسین سے کم تھی؟ ایک سوال یہ ہے، کیا جناب زینب کی غیرت، جبکہ وہ خاتون بھی ہیں، عورت بھی ہیں، کیا حضرت زینب علیہ الصلاۃ والسلام کی غیرت امام حسین سے کم ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کسی قیمت پر۔ اب آئیے، وہاں اکبر شہید ہو گئے، ایسی شدید مصیبت ہے کہ ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی نعش آئی ہے،
یا جناب زینب نعش پر پہنچی ہیں، اکبر کی لاش کو دیکھنے کے بعد جو جملہ کتابوں میں ہے جناب زینب کا، اس سے اندازہ ہوگا کہ اذیت کتنی ہے۔ فرماتی ہیں یا لیتنی کنتو ھذا الیوم عمیاء، بیٹا کاش آج میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، میری آنکھوں۔ یہ شدت غم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود انصاف سے بتائیے، جب اتنی اذیت اور غم ہے، حضرت زینب کو بد دعا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک ایک واقعہ ایسا ہے کہ جہاں حضرت زینب کو بد دعا، جناب عباس کی خبر آ گئی، بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، مجھے پھر ایک اگلی مجلس میں جانا، بد دعا کرنا چاہیے تھی نہیں کرنا۔ قاسم کی لاش دیکھی، بد دعا، سب کو جانے دیجئے، خود امام حسین علیہ السلام کی جو کیفیت تاریخ میں ہے، اس کو دیکھنے کے بعد عام آدمی، راہ چلتا انسان اس کیفیت میں لاش کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا کہ جائے کہ حضرت زینب۔ 4 طرح کے سپاہی کربلا میں لکھے جاتے ہیں۔ کچھ وہ تھے جن کے پاس شمشیر تھی، تلواریں تھیں، کچھ وہ تھی جن کے پاس نیزے تھے، کچھ وہ تھے جن کے پاس تیر اور کمان تھے، کچھ وہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو پتھر رکھ کے لائے تھے۔ اتنے طرح کے زخم، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، اتنے قسم کے زخم امام کے جسم مبارک پر تھے، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس ملعون نے حضرت کا سر جدا کر لیا۔ آپ لاش کی میں پڑھ رہا ہوں 1400 سال کے بعد، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی نہیں، بات یہیں تھوڑی رکی۔ اس کے بعد اس ابن سعد ملعون نے لعنت اللہ علیہ، اس نے اعلان کیا جو لوگ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ سکتے ہیں۔ اور میں نے حوالے کے ساتھ اس سال بھی ون کے اوپر عاشور میں اگر آپ نے دیکھا ہو 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آئے ہیں، حضرت کا جسم مبارک زمین پر ہے اور 10 گھوڑوں نے پامال کیا۔ آپ بتائیے، سگی بہن کو جانے دیجئے، عام انسان اب لاش کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، گھوڑے کی ٹاپیں، جسم پہ سر نہیں۔ اس کیفیت میں لاش مبارک کو دیکھ کے عام آدمی بھی برداشت کر سکتا ہے؟ جائے کہ حضرت زینب جیسی بہن سلام اللہ علیہ، لیکن تاریخ کہتی ہے نا بے ہوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس صورت میں بھائی کی لاش کو دیکھ کے جناب زینب کو سکتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہارٹ فیل ہونا چاہیے نہیں؟ آج تک کسی سے سنا آپ نے کہ 11 محرم کو امام حسین کی لاش کو دیکھ کر کے جناب زینب کو غش آ گیا؟ سنا آپ نے کسی سے؟ تڑپ گئیں، آئی ہیں، حالانکہ بعض بزرگوں نے اس پر بحث کی ہے کہ روایت سند اس کی صحیح ہے نہیں ہے، لیکن ہے کتابوں میں یہ بات، آئی ہیں، بجائے رونے کے، بجائے گریہ کرنے کے، ناش کے قریب آئیں، ہاتھ بلند کیا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لیں۔ انصاف سے بتائیے، کہیں نہ کریں، یہاں تو بھائی کی لاش کو دیکھ کے حضرت زینب کو بد دعا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ جناب زینب نے اس پورے واقعے میں کہیں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہو؟ یہ قافلہ چل پڑا، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، یہ قافلہ چل پڑا، کہاں پہنچا؟ کوفے کے دروازے پر، قافلے کو روک دیا گیا۔ اب بی بی نے پوچھا کیوں روکا گیا ہے؟ جواب کیا دیا گیا؟ پہنچ گئے آپ نے، میں کیا عرض کرنا، وہی غیرت والی بات، شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، شہر کو سجایا جا رہا ہے۔ وہ زینب جو عاشور گزر گئی بد دعا نہیں کی، 11 محرم کو بھائی کی لاش اس حالت میں دیکھتی ہوئی چلی آئی، بد دعا نہیں کی۔ جیسے ہی یہ ہوا کہ شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی، اس لیے قافلہ روکا گیا ہے، بی بی نے کہا بیبیو آؤ، میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہو۔ اتنا سارا واقعہ ہو گیا، کہیں بد دعا نہیں کی۔ یہاں بد دعا کا مقصد وہی غیرت ہے نا، سوائے غیرت کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہاں جہاں بد دعا کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں، یہاں کہتی آؤ میں بد دعا کرتی ہوں، تو غیرت ہی تو ہوئی نا۔ امام حسین کی غیرت میں آپ کو سنا چکا، ہاتھ اٹھایا، ظاہر سی بات ہے جب ہاتھ اٹھے گا تو سر بھی اٹھا، سر اٹھا
نیزے پہ نظر چلی گئی. اب آپ غور کریں گے کیا ہوا. نظر جو گئی تو دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اپنی بد دعا تو بھول گئی. تڑپ کے پوچھتے بھیا بات کیا ہے, بھیا وجہ کیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں سے اب مجلس کا آغاز ہوگا. کیا جواب آیا کٹے ہوئے سر سے؟ بہن چلی جاؤ, اسی طرح سے دربار میں چلی جاؤ. اس پورے واقعے کو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت, ان کی غیرت کو ذہن میں رکھنے کے بعد جب اس بات کو انسان سنے گا کہ جہاں زینب آمادہ ہو گئی سلام اللہ علیہا بد دعا کے لیے, اتنے غیرت دار امام حسین, انہوں نے کیوں کہا اس نو کے نیزہ سے کہ برداشت کر لو چلی جاؤ؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اتنے غیرت دار مولا کیوں کہا کہ اے بہن اسی طرح بھرے دربار میں چلی جاؤ؟ بھئی یہی جو بھی 15-20 منٹ گفتگو ہو, اسی بات پر گفتگو ہوگی. وہ کیا سبب تھا کہ امام حسین نمبر 1 لے کے آئے؟ ایسا نہیں کہ لوگوں نے روکا نہیں, مکے میں باقاعدہ روکا گیا. اس وقت جواب کیا دیا تھا امام حسین نے؟ آپ جائیے, عورتوں کو مت لے, یہی تو کہا گیا تھا نا. اور حضرت کا جواب کیا تھا؟ ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. یہ وہاں جواب دیا تھا. یہاں عملی طور پر آپ نے دیکھ لیا کہ خود بھی کتنے غیرت دار, بی بی زینب بھی کتنی غیرت دار, اس کے باوجود فرمایا بد دعا نہ کرو چلی جاؤ. اس کے پیچھے کوئی تو راز ہے, اور بہت اہم بات ہے. مولا کیوں آپ خود فرما رہے ہیں شب عاشور نا کہ ان کو مجھ سے مطلب ہے, یہ مجھ کو قتل کر دیں گے, تم سے کوئی واسطہ نہیں. آپ اصحاب سے کہہ رہے ہیں پلٹ جاؤ, اور اتنی غیرت کے باوجود آپ اپنا گھر لے کے چلے آ رہے ہیں, حضرت زینب علی کی بیٹی کو لیے چلے آ رہے ہیں. وجہ جواب ایک ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کربلا میں مجھ کو قتل کر دیتے ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ان لوگوں کو لے کے نہ آتا تو واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا, آج کوئی کربلا کا نام لینے والا نہ ہوتا. تم کیا سمجھتے ہو کہ کربلا میں نے قربانی دے دی اور اسلام بچ گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام بچا ہے قربانی حسین کے صدقے میں, لیکن قربانی حسین خود زندہ رہے تب نہ. کا کیا مطلب کا؟ آؤ اب اندازہ ہوگا کہ میں کیوں زینب کو لایا تھا, کیوں میں نے اپنی غیرت تک کو پسے پوش ڈال دیا اور کہا چلی جاؤ. آج اگر زینب نہ آئی ہوتی تو پھر کوئی یزید کو روکنے والا نہیں تھا. بس 5-7 منٹ آپ اس منظر کو تصور کر لیے, پھر آگے بڑھتا ہوں. کوئی نئی بات نہیں, توجہ کرنے کی بات ہے. 700 کرسی نشین یزید کے دربار میں ہے. یہ کرسی نشین کون ہے 700؟ یہ منڈی سے لائے گئے ہیں, ترکاری اور سبزی بیچنے والے لائے گئے ہیں, یہ بڑے لوگ ہے نا, عمرا رؤسا. 700 لوگ کرسیوں پر ہیں. خود یزید ملعون لعنت اللہ علیہ یہ تخت پر ہے, سامنے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا سر اقدس ہے, سونے کی لگن ہے, تشت ہے, اس میں رکھا ہوا ہے. سن رکھا ہے نا آپ نے؟ ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی ہے. مجھے نہیں معلوم, میری کم علمی کہیے جہالت کہیے, اردو میں کیا نام ہے اس لکڑی کا. کتابوں میں خیزران کا لفظ ہے, چوب خیزران, خیزران کی لکڑی ہے. یہ جو اگلے دانت ہوتے ہیں اس کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روایت میں یہی لفظ ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, اور وہ چھڑی رکھتا ہے کہاں؟ علی ثنایا ابی عبداللہ, دندان مبارک پر. رک کے ایک بات کہوں, بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دندان مبارک بڑے خوبصورت تھے. مجھے شعر ویر نہیں یاد ہوتا, مفہوم عرض کرتا ہوں. اسی طرف میرنیس نے بھی اشارہ کیا ہے, قطرے ہیں شیر فاطمہ کے یہ گوہر نہیں. ان حسین اور خوبصورت دانتوں پر چھڑی رکھتا ہے, بے ادبی کرتا ہے. اس کے بعد سنیں گے آپ کیا ہوا. کہتا ہے اما دعا کر دیجئے
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے میرے بزرگوں کہ آدمی کے ذہن میں مفہوم ہے، ایکسپلین نہیں کر پاتا، سمجھا نہیں پاتا۔ آپ مومن لوگ ہیں، ایام عزا کے آخری دن ہیں، ایک ذرا سا اگر بیٹھے بیٹھے یہی مسجد سے کہیں گے یا اللہ اس کو سمجھانے کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور میں اپنی بات کہہ سکوں۔ 700 کرسی نشین ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، سامنے سونے کی لگن میں حضرت کا سر مبارک ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، دندان مبارک سے بے حرمتی کرتا ہے اور یہ جملے کہتا ہے۔ اس کے بعد آیت پڑھتا ہے، اما قرأت القرآن یا حسین، حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ آپ بتائیے یہ معمولی ظلم ہے؟ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جس کے گھر میں قرآن اترا، یہ شرابی کبابی بے دین اس حسین سے یہ سوال کرے اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اس کے بعد آیت پڑھتا ہے، اسی پر آپ توجہ کیجئے، اب حکمت عملی سمجھ میں آ جائے گی حضرت کی۔ کیا آیت پڑھتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ بات مکمل ہو گئی، اب اس پر آپ غور کیجئے۔ کیوں اس آیت کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ 700 لوگ بیٹھے ہیں، یزید عزت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام اسیر کی طرح کھڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس آیت کی تلاوت کا کیا مقصد ہے یزید کا یہاں؟ انصاف سے بتائیے، جو میں سمجھاؤں، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میری سمجھ میں آیا 100% وہی صحیح ہے، بٹ میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ یہ ابھی لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے پتہ نہیں ہے کیا ہوا، کل کو یہ بات اڑے گی، مشہور ہوگی، دھیرے دھیرے عوام کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب کیا ہوا، حسین کے ساتھ، نبی کے نواسے کے ساتھ ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ یزید کے خلاف آوازیں اٹھا سکتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ نا؟ اس کے پیش خیمے کے طور کے اوپر یہ 700 لوگ بٹھلائے گئے ہیں۔ اب یہ 700 لوگ یہاں سے اٹھ کے منتشر ہو جائیں گے، کوئی اس مال میں ہے، کوئی اس گاؤں میں ہے، کوئی اس چائے خانے پر ہے، کوئی اس ڈھابے پر ہے۔ اب جو سال 2 سال کے بعد بات نکلے، نہیں کتنا غضب کیا ملعون نے، یزید نے، بتاؤ امام حسین کو قتل کر دیا، نواسہ رسول کو شہید کر، یہ باتیں جب عام پبلک میں ہوگی تو یہ 700 لوگ بکھرے رہیں گے، اور کچھ نہیں ہے، خاموشی سے ان کو یہ جو ہے وہ انجیکشن پبلک کو لگا دینا، بھئی یزید بیچارے کو کیوں برا کہتے ہو، یزید کی کیا غلطی ہے؟ مگر خدا نہیں کہتا قرآن میں اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا لے لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت، سب تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ یزید کی کیا غلطی ہے بلہذا تم لوگ یزید کو برا کہتے ہو؟ اللہ کی مرضی، اس نے یزید کو حکومت دے دی، اللہ کی مرضی، اس نے یزید کو عزت دے دی، اللہ کی مرضی، اہل بیت اسیر، اس میں یزید کی کیا خطا ہے؟ قرآن کہتا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ گئے آپ کیا ہوا؟ اگر آج یزید اس آیت کی تلاوت کر کے بچ کے نکل جائے، کربلا کا کیا فائدہ ہوا؟ مولا اتنی بڑی قربانی آپ نے کربلا میں دے دی، اور اس کے بعد یہ تلاوت کر کے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اپنے کو سچ اور حق پہ ثابت کر کے نکل گیا، کربلا کا فائدہ کیا ہوا؟ ہے آپ نے کوئی انتظام کیا ہے کوئی جو یہاں یزید کو ٹوک دے کہ اس آیت کی تلاوت کا موقع یہ نہیں ہے، اس آیت کی تلاوت کا محل یہ نہیں ہے؟ ٹوکے گا کون؟ ہمت کس میں ہے؟ دوسرے ملک کا سفیر، اس کی تو کچھ حیثیت ہے نا، روم کا تھا بیچارہ،
خالی اس نے اتنا پوچھ لیا یہ کون لوگ ہیں؟ یزید نے کہا حسین ابن علی ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. وہ ہکا پکائیں کیا؟ تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں یہ؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا فبئس القوم انتم، کتنی خراب قوم تمہاری ہے، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا تم نے. اتنا ہی جملہ تو کہا تھا نا. وہ بھی اپنی رعایا نہیں ہے، دوسرے ملک کا سفیر ہے، مار دیا گیا. جہاں دوسرے ملک کا سفیر بولنے کی جرأت نہ کر پائے اور بولے تو مار دیا جائے، ان کی اوقات ہے. مولا اب کیا ہوگا؟ کچھ انتظام کیا آپ نے؟ یہ تو یزید اپنی حقانیت کا اعلان کر کے نکلا جا رہا ہے. کربلا میں اکبر کی شہادت کا کیا ہوا؟ عباس کی قربانی کا کیا ہوا؟ ان شہداء کا آپ کی لاش کی پامالی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مولا اب جب نہیں امام جواب دے، اب سمجھے کہ میں نے کیوں نیزے سے کہا تھا بہن بد دعا نہ کرو چلی جاؤ اسی طرح سے. میں نے کیوں وہاں مکے میں کہا تھا اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. آج اگر زینب نہ آئی ہوتی تو یزید کو کون روکنے والا تھا؟ کون ٹوکنے والا؟ اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ جب وہ بول چکا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جو اس ملعون کا جواب دے دے. روایت کا بیان ہے فقامت زینب بنت علی، کہ اتنے میں حضرت زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد اور ثناء الہی نعت پروردگار کے بعد اسی ڈال کی آیت. یزید نے کیا کہا تھا؟ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے. جناب زینب نے یہاں سے سٹارٹ کیا، پھر اسی ڈال کی آیت لے آئی. کھڑی ہوئی حمد خدا کے بعد فرماتی ان نسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید اس آیت کو بھول گیا تو؟ مطلب وہ آیت یاد ہے، اس آیت کو بھول گیا؟ اور اب جو انتخاب کیا بی بی نے آیت کا وہ سنیے. یزید چکر میں تھا کہ اپنی حقانیت کا اظہار کر کے نکل جائے. شہزادی نے آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے کچھ مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے، بلکہ یہ مہلت اس لیے ہے کہ خدا کو بھول کے اور گناہ کریں. میں کہوں گا بی بی یہ آیت یہاں یہ تو کافروں کے لیے ہے. عجب نہیں شہزادی جواب دیں، اسی لیے تو اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ یزید تو یہ مت سمجھ کہ اللہ نے تجھ کو حکومت دی ہے، بلکہ وہ کافر ہے جس کو گناہ کی تھوڑی مہلت مل گئی ہے. عجب نہیں امام مسکرا کے جواب دیں، سمجھے میں زینب کو کیوں لایا تھا؟ اگر نہ لائے ہوتے تو آج یزید کے منہ پر یزید کا کفر کا اعلان کون کرتا؟ صلوات در محمد و آل محمد. بس 15-20 منٹ ہمارے یہ تو یہ پورا خطبہ پڑھنے کے لائق ہے. ایک جملہ سن لیجیے، ہے کسی میں ہمت؟ چلیے 5 منٹ اور صحیح، حالانکہ میں آگے بڑھ رہا تھا. ایک فقرہ. جب فتح مکہ ہوئی، ہے کسی میں ہمت زینب کے علاوہ جو یہ جملہ کہہ دے یزید کے منہ پر؟ سنیے، جب فتح مکہ ہوئی اور یہ کفار قریش جو یہ بھی اریسٹ ہو کر کے پیغمبر کے سامنے پیش کیے گئے، اور حضرت نے کہا کہ رسول اللہ نے کہ بتاؤ بھائی تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے. تو پیغمبر نے کیا فرق؟ دیکھیے کبھی کبھی شرافت بھی اپنا کام کر جاتی ہے. کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ لوگوں نے کہا صاحب وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے. پیغمبر نے فرمایا جاؤ، عام معافی کا اعلان کر دیا. اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب لوگ آزاد ہو. تو پیغمبر نے تو اپنی شرافت کی بنا پر آزاد کر دیا، لیکن ان کے ساتھ وہ لفظ چپک گیا جا کر کے فیملی نیم کی طرح. اب یہ ہے کہے جانے لگے کون؟ طلقاء. مسلمان بھی ہو گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر وہ طلقاء کا فیملی نیم چپکا رہا. وہ مر گئے، اولاد کو یہ نام دے گئے، اور اب یہ اولاد طلقاء اور فرزندان طلقاء کہی جانے لگی. ان لوگوں میں یزید کا باپ بھی تھا، دادا بھی تھا.
اب اس بھرے دربار میں جناب زینب نے جب خطبہ شروع کیا ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، امن العادل یابن الطلقاء، ایک طلقاء کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ مطلب کل میرے جد نے تیرے جد کو آزاد کیا، آج اسی کی اولاد کو اسیر کرے گا تو؟ یہ زینب کے علاوہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یزید کے باپ دادا کا ماضی اس کو یاد دلا دیا جائے۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ ایک کام ہے، آگے بڑھیے۔ قافلے کو اب یہ وہی زمانہ ہے، آزاد کر دیا گیا۔ امام وقت کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت ہے؟ حسین صاحب، امام وقت کو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے؟ لیکن حضرت امام سجاد سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں پھوپھی سے بات کر کے پھر بتاتا ہوں۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح کرنا ہو کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ دوسرے قیامت تک ہم سب کو جواب مل جائے کہ حسین کیوں لے کے آئے تھے۔ آئے، اب آپ بتائیے جناب زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا اس خبر کے بعد کہ پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، یزید کہتا ہے چاہے یہاں رہو چاہے بولیے مدینے جاؤ۔ جناب زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بیٹا، جو میری سمجھ میں آتا ہے، بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، اور وہ منظر ذہن میں رکھیے جو میں نے آپ کو بھی 40 منٹ پہلے سمجھایا کہ کس حال میں امام کی نعش مبارک کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ زینب جیسی بہن کا پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، ہم پہلے کربلا جائیں گے امام کی زیارت کو، اپنے بھائی کی زیارت کو، ہے نا؟ آج جو زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ پیغمبر کے حج کے برابر، 70 حج کے برابر ایک زیارت امام حسین کا ثواب ہے۔ یہ بتائیے زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے کہ سگی بہن کو؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا رباب کو؟ زیارت کا حق ہم کو آپ کو زیادہ ہے یا امام سجاد کو؟ لیکن آج تک آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی حضرت زینب نے یہ بات کہی ہو آزاد ہو گئے بیٹا جلدی سامان سفر تیار کرواؤ، کربلا جائیں گے بھیا کی زیارت کو؟ سنا آج تک آپ نے؟ بلکہ سنتے کیا ہیں؟ جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کروا دے تاکہ اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ بی بی جیسے اتنے دن برداشت کر لیا، ایک ہفتہ اور صحیح، 5 دن اور صحیح، 4 دن اور صحیح، کربلا جائیے گا، زیارت بھی ہوگی اور مجلس بھی ہوگی، دونوں کام ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں رک کے مجلس کا اصرار کیوں؟ یہ سوال ہو، یہ حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے، یہاں رہ کے مجلس کا اتنا اصرار کیوں؟ چلی جائیے، اتنے دن صبر کیا نا، برداشت کیا نا، 5 دن اور، 1 ہفتہ اور، 10 دن اور، کربلا جائیے گا، دونوں کام ہوگا۔ عجب نہیں بی بی جواب دیں، میرے سوال کا جواب دو، پھر بتاؤں گی میں کہ میں کیوں رک رہی ہوں اور کیوں مجلس کی بنا ڈال رہی ہوں۔ آپ بتائیے غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا نا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ہو گیا کب؟ سن 10 ہجری میں۔ مولا کائنات کے سامنے کی بات ہے، کوفے کی ہے نا، علی منبر پر ہیں، سن 40 میں مولا کا انتقال ہو گیا، ہو گئی بات۔ غدیر ہوئی ہے سن 10 میں، 30 سال کے اندر کی بات ہے، یہ ہو جائے 27 سال ہوا، 28 سال ہوا، 30 سال کے اندر مولا منبر پر ہے کوفے میں، پبلک ہے، دوران تقریر پوچھا تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ علی کے منہ پر اس نے کہہ دیا ودن 30 ایئر، غور کر رہے ہیں آپ؟ مولا کے منہ پہ کہہ دیا، یاد نہیں آ رہا ایسا؟ تو جو واقعہ 1.25 لاکھ کے مجمع کا ہے وہ 30 برس کے اندر اندر جس کا میٹر ہے اس کے منہ پہ کہہ دیا، یاد نہیں آ رہا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کہاں تھا؟
کسی جنگل میں بیابان میں اکلوتا مکان تھا کا مرکز شہر مسجد نبوی سے متصل، کیا کہیں گے اس کو، ہارٹ آف سٹی ہے نا، مرکز شہر میں فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا۔ آج کوئی مانتا ہے؟ آج آپ کہیے کسی کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ جناب زینب یہ سمجھ رہی تھی کہ جو واقعہ 1.25 لاکھ کے بیچ کا ہے وہ تو بھلا دیا گیا، جو بیچ شہر کا ہے اس کا تو ان کا کربلا تو واقعی جو ہے وہ بیابان کی بات ہے۔ کئے دن زندہ، 10 سال 20 سال 50 سال، 1 جنریشن 2 جنریشن، کربلا کا حشر غدیر سے برا ہوگا، کربلا کا حشر فاطمہ کی مصیبتوں سے زیادہ برا ہوگا، لہٰذا زیارت بعد میں کروں گی، بھیا کی قربانی کا بیمہ پہلے کروں گی۔ اور آج یہ مجلسیں ہیں، آدمی مجلس کرے یا نہ کرے، حسین کو مانے یا نہ مانے، یا ان ملعونوں کی طرح سے جیسے بھی کراچی میں ہوا کچھ دن پہلے، حتیٰ یزید ملعون کو رضی اللہ تک بھی کہنے والے ہوں، تب بھی کوئی کربلا کے واقعے کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اس کربلا کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ کہ اسی مجلسوں نے جو زینب کی حکمت عملی ہے۔ صلوات بر محمد وآل بآخری بات۔ یہ تو نتیجہ رہا ہے دائمی قیامت تک کا، جب تک یہ مجلسیں جاری رہیں گی واقعہ کربلا زندہ رہے گا۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا مگر مجلس کو بند نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ تو یہ تو دائمی نتیجہ ہوا اس مجلس کا۔ فوری جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے دن مجلس کی جناب زینب نے؟ بس 15 منٹ ختم ہوا۔ آپ تو 2 مہینے سے ماتم کر رہے ہیں نا۔ جناب زینب نے شام میں کتنے دن مجلس کی؟ 7 دن، کل 1 ہفتہ۔ پتا ہے اس 1 ہفتے کی مجلس میں کتنا انقلاب برپا کیا ہے شہزادی نے؟ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تھا تو یہی شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، سنا ہے نا؟ بوڑھے بوڑھے لوگ، ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے آ کے بےہودگیاں اور ایک سنیے آپ چھوٹا سا، شام میں قافلہ داخل ہو، اس شام کی کیفیت دیکھیے آپ، کیا تبدیلی کی حضرت زینب نے۔ قافلہ آیا ہے، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا، آ کے حضرت کے ناقے کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی حمد کہ اس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی۔ میں وہ نہیں دہرا سکتا، اس نے تو کمبخت نے امیر المومنین بھی کہا تھا۔ اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا کذب اور جھوٹ ظاہر کر دیا۔ تکلیف کی بات ہے، یہ کیفیت ہے شام کی، اسی شام کی بات ہے جو شام کا مزاج سنیے آپ، تبھی تو تماشا دیکھیں۔ اسی شام کی بات ہے کچھ دن پہلے کی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، خبر شہادت مولا پہنچی شام، شام کے عربوں کو پتا چلا، اس میں سے ایک کوئی کہتا میں سنا علی قتل کر دیے گئے، کہاں؟ تو کسی نے کہا مسجد کوفہ میں، کہتا مسجد میں؟ علی مسجد کیوں گئے تھے؟ اور جب اس کو بتایا گیا نماز پڑھنے تو کہتا کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ ہے وہ شام، آپ غور کر رہے ہیں کیا؟ اسی لیے جب یہ قافلہ داخل ہوا ہے تو یہ شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، ہے نا؟ لیکن واہ رے حضرت زینب، 1 ہفتے کی مجلس کے بعد اب روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے پھر یہ عورتیں نکلی ہیں، لیکن اب تماشا دیکھنے کے لیے نہیں نکلی ہیں، اب یہ عورتیں اس قافلے کو رخصت کرنے کے لیے چلی ہیں۔ اور ایک بزرگوار ہیں جناب اشتہاردی، وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک عورت شام میں ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو، اتنا بدلا ہے۔ ایک بقول کسی فارسی شاعر کے کہتا شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود وقت رفتن، شام را شام غریبان کر دو رفت۔ چل پڑا قافلہ، یہی عورتیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں اب یہ عورتیں رخصت کرنے آئی ہیں۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں، کتنی دور تک جائیں گی؟ ایک منزل آئے گی کہ عورتیں واپس ہو جائیں تو وہ منزل آئی، بی بی زینب نے اپنی سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا،
ایک نگاہ ان شام کی عورتوں پر ڈالی. مجلسیں میں بڑے ہوئے آپ سمجھ گئے نا کہ کیا کہنے جا رہی ہے زینب, کیا یاد آیا. محمل کا پردہ ہٹایا, ایک نگاہ ان شام کی عورتوں پر ڈالی, فرمایا اے شامیوں ہم جا رہے ہیں, تم سے کچھ نہیں چاہتے, بس ایک خواہش ہے. کیا؟ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 3-4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے. ہم جا رہے ہیں, یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں, بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا, کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن کر دے. قافلہ آگے بڑھ گیا, بس 5-7 منٹ ختم ہو. قافلہ آگے بڑھ گیا, شام کی عورتیں واپس ہو گئیں. ایک ایسی وقت اب جگہ آئی کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے 2 راستے تھے, ایک سیدھا مدینے جاتا تھا, ایک کربلا ہوتا ہوا مدینے جاتا تھا. امام سجاد کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا, ہم نے رہنما سے کہا ادھر سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا. روایتیں کہتی ہیں اتفاق یہ ہے کہ جس دن یہ قافلہ شام پہنچا اس دن چہلم کا دن تھا, 20 سفر ہے. ادھر بغیر کسی پلان کے بزرگ صحابی پیغمبر حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری مدینے سے چلے ہیں, آئے کوفے میں اپنے دوست کے یہاں قیام کیا, پھر کوفے سے آئے ہیں کربلا. فرات میں غسل وغیرہ کرنے کے بعد جناب جابر آئے قبر امام حسین علیہ السلام, زیارت پڑھی, سلام کیا, کیا ہوا نہیں معلوم. اچانک جابر رک گئے. جابر مدینے میں تھے نا, امام حسین کی بھی ساری زندگی کہاں گزری ہے؟ مدینے میں. جابر امام حسین سے بھی عمر میں بڑے ہیں, پوری زندگی امام کی جابر کی نظروں میں. پتہ نہیں کیا ہوا, سلام کرتے کرتے زیارت پڑھتے پڑھتے اچانک جابر رک گئے, قبر کو غور سے دیکھا. فرماتے حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں حسین. اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا جو بزرگ ہیں, سنا ہوگا بچوں نے, جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھی, ہے نا. تو جب جانور چلتے, اسی لیے جب قافلے وافلے گزرتے تھے تو آدمی کو آواز سے لگ جاتا تھا کوئی قافلہ گزر رہا ہے. آواز محسوس کی جابر نے, اپنے غلام سے کہنے لگے لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے, جا ذرا دیکھ گیا یہ کیسا قافلہ ہے. اگر ابن زیاد کا کارواں ہو تو کہیں چھپ لیا جائے, اور اگر تو نے یہ خبر دے دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تھوڑی دیر کے بعد جابر کا غلام آیا, کہتا ہے جابر امام سجاد ہیں جو اپنی بہنوں اور بھوبیوں کے ساتھ ہیں. سنا ہوں آپ کو میں چہلم کا دن. اب اس زمانے میں تو سب کے پاس ہے, فیس بک سب چلاتے ہیں, واٹس ایپ سب چلاتے ہیں, یوٹیوب سب چلاتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں معلوم. آج 1400 برس کے بعد دیکھا ہے آپ نے, دیکھا ہے نا. یہاں سے لوگ جاتے ہیں کربلا زیارت کے لیے, خاص کر کے 40 کے زمانے میں لکھپتی, کروڑ پتی, ارب پتی, انجینئر, ڈاکٹر, علامہ, آیت اللہ, سب زائر کی خدمت کے لیے پریشان رہتے ہیں. دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ امامہ لگائے لگائے لوگ زائر کے جوتوں پر پالے. پچھلے سال یہی گجرات میں کانودر ایک شہر ہے, وہاں اسی سفر میں پروگرام ہوتا ہے 2-3 دن کا ان کا بہت بڑا. تو پچھلے سال میں گیا تھا تو کوئی انجمن تھی,
تو وہ آخری دن آئے انجمن کے لوگ، ارے مولانا بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے، اب کی آپ آئے بھی تو ہم لوگ نہیں تھے، کہاں گئے تھے؟ کہ کربلا گئے تھے۔ تو اب آدمی کیا کہے گا کسی کو سن کے کہ کربلا گئے تھے؟ آپ کیا کہیں گے؟ مولا قبول کریں زیارت کو، یہی تو کہیں گے نا۔ ان سبوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ، مگر ہم لوگ زیارت کے لیے نہیں گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ایسا بھی کوئی ہے کہ جو کربلا جائے گا؟ کہ گئے تھے، زیارت بھی کیا، لیکن ہم لوگ زیارت کے لیے، ہماری پوری انجمن جاتی ہے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا ہم لوگ جاتے ہیں کربلا اور نجف کے درمیان، کوئی جگہ بتائی، وہاں اتنے پول پر ہمارا خیمہ لگتا ہے، موقف لگتا ہے، ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں زائروں کی خدمت کے لیے۔ آج 1400 برس کے بعد ہندوستان سے، پاکستان سے، لندن سے، امریکہ سے کتنے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور کتنے زائروں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں، ہے نا؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ آج ہم جیسے لوگ زیارت کے لیے جائیں، سینکڑوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، خدمت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ سگی بہن آ رہی ہے زیارت یا حسین، سگی بہن آ رہی ہے، رباب آ رہی ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ لگتا ہے جابر کو اس بات کا احساس تھا۔ جابر نے اپنے نوکر سے، غلام سے کہا کہ چل مجھے راستے میں کھڑا کر دے، کم از کم میں ہی اپنے آقا کا استقبال کر لوں۔ جابر آ کے راہ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کسی پر پردیس میں کوئی آفت آ جائے۔ آدمی پردیس میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگتا ہے نا؟ لیکن جیسے ہی کوئی اپنے وطن کا دکھ جائے، جیسے ہی کوئی اپنے علاقے کا دکھ جاتا ہے، آدمی کا غم تازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ روایت کہتی جیسے ہی امام سجاد کی نظر پڑی ہے جابر پر، سارا منظر دکھنے لگا امام کو۔ روایت کہتی ہے امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جابر آؤ بتائیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ روایت کہتی ہے امام سجاد نے جابر کا ہاتھ پکڑا، ایک ایک جگہ لے کے آئے، جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مرد قتل ہوئے، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح ہوئے، ہاں ہونا حرقت خیامنا، جابر یہی خیمے لگے تھے، جابر جلا دیے گئے، ہاں ہونا صبیت نساؤنا، یہیں سے ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ جابر انصاف سے بتائیے، مرد ہے، امام ہو کے جب حضرت امام سجاد کو ایک ایک منظر یاد آ رہا ہے تو ذرا سوچو زینب کا حال کیا ہوا ہوگا، رباب کا۔ بس آخری جملے اور میں نے ختم کیا، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو کربلا جا چکے ہیں، آپ بھی جا چکے ہیں۔ جتنے زائر اس مجلس میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کا قافلہ جو زیارت کے لیے گیا تھا سب سے زیادہ کہاں رکا تھا؟ ہے نا؟ مشہد 4 دن، زیادہ سے زیادہ نجف 4 دن، سامرہ کاظمین 1 دن 1 رات۔ سب سے زیادہ قافلہ کہاں رکتا ہے آج آپ جاتے ہیں؟ کربلا میں نہ کم سے کم ہفتہ بھر، کوئی 10 دن۔ آج زائر جاتا ہے 1 ہفتہ کربلا میں رہتا۔ بیٹیاں کربلا گئی ہیں زیارت کے لیے، بہنیں کربلا گئی ہیں، پتہ ہے کتنے دن رہی ہیں کربلا میں؟ میری کم علمی کہیے، میری جہالت کہیے، نہیں معلوم۔ اتنا جانتا ہوں کہ 20 سفر کو قافلہ پہنچا تھا۔ کس وقت پہنچا مجھے نہیں معلوم، 10 بجے، 12 بجے، ظہر سے پہلے، عصر کے بعد۔ اتنا پتا ہے کہ 20 سفر کو قافلہ پہنچا ہے، ٹھیک؟ 21 سفر کو پورا رہے ہیں یہ لوگ،
22 سفر آتے آتے امام سجاد نے حکم دیا قافلہ تیار کرو، مدینے میں کوئی نہیں رہے گا، کربلا میں کوئی نہیں رہے گا، قافلہ مدینے جائے گا۔ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولا آج ہم لوگ جاتے ہیں 1 ہفتہ کربلا میں رہتے ہیں، سگی بہن 2 دن آئے، بیٹیاں 2 دن، مولا کیوں؟ عجب نہیں امام جواب دے، ارے ان کی حالت تو دیکھو، حالت بتاؤ۔ روایت کہتی یہ بیویاں امام کی قبر پر آتی تھی، ہائے حسین کہہ کے اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر یہی بات۔ عجب نہیں امام جواب دے، اگر ان کو کربلا میں رہنے دیا تو روتے روتے مر جائیں گی۔ لہذا دوسرے دن امام نے حکم دیا قافلہ نہیں رکے گا۔ 22 سفر کو یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب سیما زیدی مرحومہ بنت ظفر حسن زیدی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔